یا مرحبا. محمد بن عبداللہ جب دنیا میں آیا اس دن کی میں آپ کو کیا سناؤں. ہمارے گھر میں تیل دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا, چراغ روشن کرنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے آسمان کے سورج کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے, آسمان کے چاند کو لا کے رکھ دیتے, لیکن فرمایا قیامت تک آنے والے غریبوں کو یہ پیغام دے دیا اگر دنیا میں تمہارے پاس کچھ نہیں لیکن سنو تمہارے پاس بہت بڑا سہارا ہے جن کا تم نام لیتے ہو. امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن گھر میں پیدائش ہوتی ہے, گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں ہے, اس گھر میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, فرمایا اچانک میری گود میں سے ایک نور نکلا, اس نور نے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا, شمال اور جنوب کو روشن کر دیا. بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھ رہی ہوں, پورا مکہ مکرمہ منور ہو گیا اور اتنے میں آواز آئی کعبۃ اللہ جھک گیا. جب میرے محبوب کی ولادت ہوتی ہے دنیا میں محبوب تشریف لائے, کعبۃ اللہ جھک گیا. 360 بت جو کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے جن کا لوگ طواف کرتے تھے وہ سارے کے سارے بت اوندے منہ گر گئے. اور بی بی آمنہ آگے فرماتی ہیں جب میرا بیٹا میری گود میں آیا جیسے ہی میں نے اٹھانے کی کوشش کی میرا بیٹا فوراً سجدے کی حالت میں چلا گیا, اور اس وقت میں اپنے بیٹے کی زبان سے چند جملے سن رہی ہوں, اور وہ جملے یہ تھے اللہ میرے امتی جو آنے والے ہیں میرے تیرے بندے اور میرے امتی, اللہ ان پہ ایسا عذاب نازل نہ کرنا وہ سارے کے سارے غرق ہو جائے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے کی حالت میں چلے گئے جیسے ہی میرے گود میں آئے, اور گود میں آتے ہوئے اور اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا. 1500 سال سے جو آگ فارس کی جل رہی تھی اور جس آگ کی مجوسی وہ عبادت کرتے تھے وہ آگ یکمش بجھ گئی, اور کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور اس کے محلات وہ پریشان ہو گیا یہ کیا ہو گیا. آسمان پہ ایک سرخ ستارہ چمک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی مکہ مکرمہ میں آیا اور اس نے دیکھا وہ آج سرخ ستارہ نظر نہیں آ رہا. اس نے چیخ مار کے کہنے لگا ہائے افسوس یہ نبوت بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے, وہ نبی آخر الزمان مکہ مکرمہ میں تشریف لے آیا ہے, آج آسمان پہ وہ سرخ ستارہ نظر نہیں آ رہا. تو پوری دنیا میں کہرام مچ گیا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور آنے کے بعد تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں اس وقت میرے سسر عبد المطلب آئے, انہیں پتہ چلا میرا بیٹا عبداللہ تو چلا گیا لیکن اس کا لخت جگر محمد رسول اللہ تو آ گیا. کہتے ہیں میرے عبد المطلب آئے, عبد المطلب نے آ کر اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا, دیکھنے لگ گئے, کہنے لگی بیٹی میں تو مختلف ملکوں میں گھوما ہوں, یمن گیا ہوں, ملک شام گیا ہوں, کئی اور علاقوں میں گیا ہوں, میری آنکھ نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. ام ایمن دائی بیٹھی ہوئی کہنے لگی ابا جی میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں میں مختلف گھروں میں جاتی ہوں اور بچوں کی ولادت ہوتی ہے, میں بچوں کی دائیا بنتی ہوں, آج تک میں نے بھی ایسا بچہ کوئی نہیں دیکھا. اما حلیمہ کہنے لگی عبداللہ آپ نے بھی نہیں دیکھا اور ام ایمن آپ نے بھی نہیں دیکھا, میں تو طائف سے آگے 70 کلومیٹر دور رہنے والی بنو سعد سے میرا تعلق, میں نے تو عرب عجم کے بچوں کی دائیا بنی ہوں, ان کو میں نے پالا ہے, آج تک میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا. روایات میں لکھا ہوا ہے جبریل علیہ السلام تشریف لائے, ایک آواز دی, کہا تم
عبد المطلب ایسا بچہ کیسے دیکھتے؟ ام ایمن آپ کیسے دیکھتی؟ حلیمہ آپ ایسا بچہ کیسے دیکھتی؟ میں تو جب سے رب نے کائنات بنائی ہوئی ہے، جب سے رب نے فرشتے بنائے ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک سارے نبیوں کو میں نے دیکھا، ہر نبی پہ میں وحی لے کے آیا، آسمانی کتابیں میں لے کے آیا، صحائف لے کے آیا۔ فرمایا مشرق مغرب شمال جنوب میں گھوما، ساتوں آسمانوں کو میں نے دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، رب کی کائنات کو دیکھا۔ فرمایا رب کی کارخانے میں یہ ایک ہی بچہ تھا، رب کے کارخانے میں یہ ایک ہی تھا، رب نے ایسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، رب نے ایسا کسی کو بنا ہی نہیں ہے۔ اور رب کی طرف سے بھی جواب آیا، کہا میں نے ایسا سانچہ ہی توڑ ڈالا ہے جس میں محمد سے بڑھ کے کوئی ہو، ایسا سانچہ کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، وہ ایک ہی سانچہ تھا جس میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، وہ ایک ہی سانچہ تھا۔ اللہ